بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ برائن ٹریسی بہت بڑے رائٹر ہیں، کوچ ہیں، ٹرینر ہیں، اور انہوں نے کوئی بہت بڑی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن زندگی میں انہوں نے جس طرح سے ترقی کی اور جس طرح سے وہ ایک بہت بڑے مقام پہ پہنچے کہ آج ان کا جو کسی بھی پروگرام کے لیے وہ لاکھوں ڈالر چارج کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے جو بھی فلسفی ڈیولپ کی اور جو کتابیں لکھی، اسی کی روشنی کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اور انہوں نے جو کتابیں لکھی اس میں سے ایک بہت ہی زبردست کتاب انہوں نے جو کتاب لکھی، برائن ٹریسی نے، $1 ملین ہیبٹس، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اس کا ریویو پیش کرتے ہیں۔ زندگی میں ہم جو بھی ایکشن لیتے ہیں وہ دراصل اس بات پہ منحصر ہوتا ہے کہ ہماری ہیبٹس کیا ہیں۔ اگر اچھی ہیبٹس ہوں گی تو ہم وہ ایکشن لیتے چلے جائیں گے۔ یہ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ جارج واشنگٹن تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب بچپن میں تھے ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور وہ کتابوں میں سے وہ اپنے لیے نوٹس لکھا کرتے تھے، اور جب پریزیڈنٹ بنے تو ان کو اس چیز کا بہت مدد ہوئی، یعنی وہ ان چیزوں کو جو انہوں نے پڑھ رکھی تھی بچپن سے، وہ انہوں کو جب اس بڑے عہدے پہ بیٹھے تو وہ ریڈنگ کی عادت اور اس کو رائٹ ڈاؤن کرنے کی عادت نے ان کو بہت کام دیا، اور وہ باقیوں سے بہت آپ سمجھ لیجیے کہ بڑے سمجھدار تھے اور حاضر دماغ تھے، اور اچھی عادات ان کی بنی ہوئی تھی، لہذا جب بڑی سیٹ پہ پہنچے تو انہوں نے امریکہ کے لیے بہت بڑا کام کیا۔ تو عادتیں ہیں جو دراصل ہمیں بناتی بھی ہیں، اور عادتیں ہی ہمیں بگاڑتی ہیں، اس لیے ہمیں اچھی عادتوں کو اپلائی کرنا چاہیے۔ جب ہم اچھی عادتوں کو ریگولر بیسس پہ دہراتے رہیں گے یا ٹرائی کرتے رہیں گے، اپلائی کرتے رہیں گے، تو فائنلی وہ عادتیں پختہ ہو جائیں گی، اور اچھی عادتیں جب پختہ ہو جائیں تو پھر وہ بھی چینج نہیں ہوتی۔ جیسے بری عادتیں پختہ ہو جائیں نا، تو ان کو صحیح عادتوں میں بدلنا بہت مشکل ہے۔ نشے کی عادت، ڈرنکس کی، اس طرح بری محفل کی، سوسائٹی کی، پیسے ضائع کرنے کی، اور بے شمار بری عادتیں جو آپ دیکھتے ہیں، بیماری کی، یہ واک نہ ایکسرسائز نہ کرنے کی، تو جب یہ عادتیں پڑ جائیں تو ان کو صحیح عادتوں میں کنورٹ کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے۔ اسی طرح جب اچھی عادتیں پڑ جائیں ریگولر بیسس پہ، جب آپ بچے ہیں ابتدا میں، تو پھر آپ بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اچھی عادتیں ہی آپ کو آگے لے جاتی ہے، وہی فرق ڈالتی ہے۔ چیپٹر نمبر 2 میں برائن ٹریسی بتاتے ہیں کہ آپ کی عادتیں دراصل آتی کہاں سے ہیں۔ دراصل برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں 20 ملین نیورون ہوتے ہیں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ اتنے بڑے نیورونز میں سے چند نیورونز ہی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم جب اپنے ذہن کو زیادہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو یہ ہماری عادت بن جاتی ہے۔ آج آپ کسی بھی کامیاب انسان کو دیکھیں تو اس کے اندر جو سب سے اسٹرانگ پہلو ہوگا وہ اس کا دماغ ہوگا، وہ اپنے برین سے کام لینا جانتا ہوگا، اور جب بھی کوئی کرنچ یا چیلنج والی صورتحال ہوگی، وہ اپنے دماغ کے بیسس کے اوپر اس سے نہ صرف آگے نکل جائے گا بلکہ مزید ترقی کر جائے گا، بلکہ وہ جو ایک تھریٹ تھا، وہ ایک پریشانی تھی یا ایک مسئلہ تھا، وہ اس کے لیے اپرچونٹی بن جائے گی۔ اور برائن ٹریسی اس میں بتاتے ہیں کہ ٹپ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ذہن کو زیادہ اچھا استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل جس چیز کے بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں نا، وہی ہماری زندگی میں ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھی چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچ بچار کریں، زیادہ اس کے بارے میں سوچیں، تو وہ ہماری طرف آنا شروع ہوگی، یا ہمیں وہاں تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ یہاں برائن ٹریسی جو اپنے ایکسپیرینسز بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو جب میں یہ سوچتا تھا کہ میرے پاس پیسے آئیں گے، میں ریسورسفل ہو جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا، ترقی کر جاؤں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں ایک بڑی انرجی بھر جاتی تھی، اور جب میری سوچیں ڈپریسو ہوتی تھیں، یا میں تھک جاتا تھا، یا مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، تو میری باڈی بڑی لو ہوتی تھی، انرجی لیول بڑا لو ہوتا تھا۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو عادتیں ہیں، کیا اچھا سوچنے کی عادتیں، پازیٹیو سوچنے کی عادتیں، یہ انسان کو کس طرح فل آف انرجی بنا دیتی ہیں، اور وہ کس طرح زیادہ باقیوں سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تیسرا نمبر چیپٹر کے اندر جو برائن ٹریسی ہیں وہ بیسیکلی ایکٹیویٹی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے مقصد یا ٹارگٹ یا گول کی طرف سوچتے رہتے ہیں، کہ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔
یعنی ان کا ٹوٹل جو ایمفیسائز ہے وہ اس چیز کے اوپر کہ وہ وہاں ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ انسان کے آگے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں، ایک آسان راستہ ہوتا ہے اور دوسرا صحیح راستہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں ڈیولپ ہوئی تو وہ صحیح راستہ چوز کرتے ہیں، عام لوگ جو ہیں وہ آسان راستہ چوز کرتے ہیں۔ اب آسان راستے کا نقصان عام آدمیوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کے پھر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن جس بندے نے اپنی ہیبٹ سے صحیح راستہ اختیار کیا ہوتا ہے وہ آگے جا کے اس کے لیے اور آسانیاں بن جاتی ہیں۔ رائٹر کہتے ہیں کہ جو لوگ چیلنجز کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چیلنجز کو قبول کر کے اس کے اوپر پازیٹیولی عمل کرنا شروع کرتے ہیں اور انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح وہ کامیاب ہوں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں، جن کی لوگوں کی نیگیٹو عادتیں ہوتی ہیں، تو وہ صرف خواب دیکھتے ہیں، وہ صرف جو ہے وہ چاہتے ہیں وہاں پہنچنا، لیکن اس کے لیے جو بیچ کی چیلنجز ہیں ان کو وہ سامنا نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو وہ برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں آپ نے 1 لاکھ روپے کمانا ہے اور اگر آپ کا عادت یہ ہے کہ آپ اس چیلنج کو یا اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن آپ وہ 1 لاکھ روپے مہینہ کما لیں گے۔ اس کے برعکس کہ اگر آپ کوئی راستہ نہیں ڈھونڈتے بلکہ صرف سوچتے ہیں تو آپ وہ نہیں کما سکتے پیسہ۔ تو یہ ان کا کہنا ہے۔ اس میں 4 نمبر چیپٹر میں برائن ٹریسی کروڑ پتی لوگوں کی عادتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ آپ کا پروفیشن اس بات کا فیصلہ نہیں کرتا کہ آپ کتنے پیسے کمائیں گے، بلکہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اور آپ کی اسکل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کتنا پیسہ کمائیں گے۔ اب برائن بتاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ان کی عادتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، یعنی وہ عادتیں ان کی ہوتی ہے کہ وہ بڑے پلانز بناتے ہیں، ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، پھر ان کی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ بچت کرتے ہیں، اس لیے ان کے پاس پیسہ جو ہے وہ ویلتھ کافی جمع ہو جاتی ہے۔ برائن کہتے ہیں کہ بچپن میں دراصل ہماری اچھی عادتیں ہوتی ہیں، ہمیں گھر والوں نے سکھایا ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو اس وقت جو سیکھنے والی چیزیں ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز بچت ہے۔ اور بچت کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنا بھی کمائیں اس میں ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے فرض کرو 1 لاکھ روپے کماتے ہیں مہینہ، تو ہم نے 70,000 خرچ کرنا ہے، 30,000 ہمارا بچنا چاہیے۔ تو یہ جو عادت ہے یہ اگر ڈیولپ ہو جائے تو پھر آپ دیکھیے ساری زندگی ہم کتنا کمائیں گے اور کتنا بچائیں گے، یہ آپ اس کو آگے لے کے خود ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جو لوگ آ کے یہ بچپن میں کیونکہ یہ بچت والی عادت نہیں ہوتی ہے، بعد میں آ کے سیکھنی پڑتی ہے، تو جن لوگوں کی یہ عادت نہیں ہوتی، بعد میں آ کے نہیں سیکھتے، تو ان کا پیسہ جو ہے وہ جمع نہیں ہوتا اور وہ غریب رہ جاتے ہیں۔ برائن یہاں بتاتے ہیں کہ آپ کی فرض کریں 100% جو آپ 100 روپے کماتے ہیں اس میں سے 60% خرچ ہونے چاہیے، 40% بچنے چاہیے، اور 40% میں وہ کہتے ہیں کہ 20% انویسٹمنٹ ہونا چاہیے، 20% آپ کی سیونگ میں ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو عادت دانستہ اختیار کرنی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ عادت اڈاپٹ کر رہے ہوں گے نا، تو آپ کے دائیں بائیں لوگ خرچے کر رہے ہوں گے، مہنگے موبائل لے رہے ہوں گے، مہنگے کپڑے لے رہے ہوں گے، لیکن جب آپ اس عادت کو اسٹرکٹلی پکڑ لیں گے اور اس کے بعد آپ اس سے آگے چلتے جائیں گے تو کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کی پیسیو انکم بننا شروع ہو جائے گی، یعنی آپ کے ایسیٹس بن جائیں گے، وہاں سے آپ کو پیسیو انکم آنا شروع ہو جائے گی، اور جو کہ اصل میں جو کا امیر ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دوسرے لوگ جو مہنگے موبائل لے رہے تھے، مہنگی چیزیں لے رہے تھے، وہ وہیں کے وہیں ہوں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو وہ پیسیو انکم جنریٹ کرنے کے بارے میں برائن ٹریسی بتا رہے ہیں کہ بچت کی عادت ہمیں کس طرح امیر بنا سکتی ہے۔ نمبر 5 میں وہ کہتے ہیں کہ عادتیں جو آپ کو بہت پے کرتی ہیں اور آپ کی بہت اچھی مارکیٹنگ کرتی ہیں۔ اب وہ بتا رہے ہیں برائن ٹریسی اس چیپٹر میں، 5ویں چیپٹر میں، کہ ہمیں اپنی جو عادتیں ہیں ان کا اظہار کرنا ہے اور ہمیں وہی کام کرنا ہے جو ہمیں پسند ہے۔ برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ جو کام آپ کو پسند ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے، وہ آپ کو زیادہ پیسے دے گا۔ اور انہوں نے پھر یہ بتایا کہ کیسے اپنا وہ کام چوز کریں کہ جو ہمیں پسند ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ابھی کام جو ہم نہیں پسند کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کام جو ہمیں پسند ہے اس کی سکلز ڈیولپ کرنی ہے اور اس میں پھر زیادہ پیسے کمانے ہیں، پھر فائنلی ہم یہ چھوڑ کے اس کام میں جا سکتے ہیں جو ہمیں پسند ہے۔ برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک اور جو عادت ہے اس کو جو اپلائی کیا، اس سے مجھے فائدہ ہوا، وہ میری عادت بنی کہ میں ذمہ داری لینے والا ہو گیا۔ اس عادت نے مجھے بہت زیادہ کامیابی دی اور میں اور پروموٹ ہوتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔
برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ میں زندگی میں وہ چھوٹی نوکری کر رہا تھا، ایسی پوزیشن تو مجھے پسند نہیں تھی لیکن مجبوری میں کرنا پڑتا تھا پیسے کمانے کے لیے. وہاں سے ترقی چاہ رہا تھا، ہو نہیں پا رہی تھی، تو بڑی مشکل سے وہ جاب کر رہا تھا. ایک دن میرے مینیجر نے مجھے ایک بڑی اسائنمنٹ دی جو کہ میرے کام کے علاوہ تھی. جب وہ اسائنمنٹ بہت اچھی طریقے سے کی تو میرا مینیجر بہت خوش ہوا. اس نے مجھے پھر اس طرح کی اسپیشل اسائنمنٹ دینا شروع کی. جب میں نے 1 سال تک وہ اسائنمنٹ بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دی، میرا مینیجر خوش ہوا تو پھر میری پروموشن ہوئی. تو وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ ذمہ داری لی تو اس سے پروموشن ہوئی. برائن ٹریسی ایک کتاب کے چیپٹر نمبر 6 میں بڑے بزنس مینوں کی عادتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنے بڑے بزنس مین ہیں یا بڑے اچیورز ہیں، وہ ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو گول ہے اس کو بڑا کلیئر سامنے رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہر روز ان کا کوئی گول بدلا ہو، وہ ایک گول کو ایک مشن بناتے ہیں اور اس کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. برائن ٹریسی کہتے ہیں کہ اگر آپ جو بھی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے کسٹمر کون ہیں، تو آپ یہ کام کریں کہ پہلے آپ اس کے کسٹمر بن جائیں. آپ کو کیا چیزیں چاہیے ایسی پروڈکٹ خریدنے کے لیے، تو پھر وہی چیز آپ اپنے کسٹمر کو دینا شروع کر دیں. جتنا زیادہ آپ کسٹمر کے بارے میں سوچ کے اتنی اچھی پروڈکٹ اس کو دیں گے، اتنا آپ کا کسٹمر مطمئن ہوگا اور اس سے آپ کا پروفٹ بڑھے گا. تو جتنا آپ اچھی پروڈکٹ دیں گے، جتنا آپ اس کے اوپر سوچیں گے، جتنا آپ یہ ہیبٹ بتائیں گے اپنی بنائیں گے کہ آپ اپنی پروڈکٹ میں بہتری لاتے جائیں گے، اتنا آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے. نمبر 7 چیپٹر کے اندر برائن ٹریسی پرسنل افیکٹونیس کی بات کرتے ہیں. برائن اس میں کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ افیکٹولی آپ کام کریں گے، اتنا ہی اسی کا امپیکٹ کے طور پہ آپ کی فیملی اچھی ہوگی، جاب اچھی ہوگی، آپ کی مالی پوزیشن اچھی ہوگی اور آپ کی ایک بہترین زندگی ڈیزائن ہوگی. یعنی اس کو ورک لائف بیلنس کی بات ہے کہ یعنی وہ پھر اپنے ایک جونیئر کی بات بتاتے ہیں کہ جس نے کہا کہ میں 12 گھنٹے کام کیا کروں گا آفس کے اندر. تو جب انہوں نے اپنے جونیئر کو پوچھا کہ وہ کتنے کام کرتے ہیں دن میں، تو انہوں نے جب لکھا تو وہ ٹوٹل 16 کام تھے جو وہ دن میں کرتے تھے. تو اس میں جب برائن نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ 10 کام کر رہے تھے، وہ 6 ایکسٹرا تھے جو وہ کر رہے تھے. تو جتنا کام کے اندر کلیئرٹی لے آئیں، جتنا کام کو اچھی طرح سمجھ جائیں، سمارٹ ورک پہ آ جائیں، اتنا پھر ہماری اوور آل زندگی کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا، کیونکہ وہ وقت بچے گا جو ہم بہتر جگہ پہ خرچ کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ خرچ کر سکتے ہیں. یہاں برائن یہ بتاتے ہیں کہ 45-18 کا قانون بتاتے ہیں کام کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم 45 منٹ تک جو ہے نا انسان کا فوکس اپنے کام پہ صحیح رہتا ہے، تو ہر 45 منٹ کے بعد پھر 18 منٹ کی بریک کریں، پھر ہم اگلے 45 منٹ میں بھرپور انرجی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہماری ورک ایفیشنسی میں بہت اضافہ ہوگا. 8ویں چیپٹر میں برائن ٹریسی بتاتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہمیں عادت کیسے اپنا سکتے ہیں یا کیسے اپنانی چاہیے. برائن کیسے ہے کہ اگر ہم اچھا لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے نا، یہ عادت ہماری ہوگی، تو زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کام کے لیے آئیں گے، یعنی ہمیں کام زیادہ ملے گا کیونکہ ہمارا عادت اچھی ہے کام کے بارے میں، تو اس سے ہم پھر زیادہ پیسے کمائیں گے. پھر وہ فردر 3 عادتوں کی بات بتاتے ہیں. نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسیپٹنس کی عادت اپنانی چاہیے، ہمیں لوگوں کو قبول کرنا چاہیے. جتنا زیادہ ہم لوگوں کو قبول کرنے والے ہوں گے نا، تو پھر ہم ان کو قبول کر کے خلوص سے سمجھانے والے یا بتانے والے ہوں گے یا اپروو کرانے والے ہوں گے. اگر ہم یہ نہیں ایکسیپٹنس نہیں عادت نہیں ہوگی تو اس سے ہم کوئی بہتری نہیں کر سکتے لوگوں کے لیے. پھر دوسری عادت وہ کہتے ہیں کہ ایکسپلین ونس پوائنٹ آف ویو، یعنی ہمیں دوسرے کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کرنا آنا چاہیے. یہ عادت ہماری ہونی چاہیے کہ ہم نے کس طرح لوگوں کو اپنی بات کو ایکسپلین کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو ایکسپلین اچھا کرتے ہیں تو اس سے نا لوگ ہمارے قریب آتے ہیں. اگر ہمیں ایکسپلین نہ کرنا آتا ہو تو لوگ اپنی طرف سے کچھ بھی ہمارے بارے میں سمجھ لیتے ہیں. پھر بزنس یا جاب کے اندر جتنا اچھا ایکسپلین ہم کریں گے، اتنا اچھا ایفیشنسی کام کی بڑھے گی. اور تیسری عادت کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپریشیٹ کرنا آنا چاہیے. جب ہم لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ اور اچھا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اور دوسری بات ہے کہ وہ بہت پازیٹیو ہو جاتے ہیں. تو ہمیں لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، آنا چاہیے، جس سے وہ زیادہ افیکٹو ہوئیں، زیادہ کام کریں اور اس سے ہم سب ترقی کریں. چیپٹر نمبر 9 میں برائن جو رائٹر ہے اس کتاب کے، وہ کہتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے عادتیں. تو وہ اس میں بتاتے ہیں کہ ہماری اگر پختہ ہو جائے واک کرنے کی، ایکسرسائز کرنے کی عادت، تو اس سے ہماری زندگی
میں دو بڑے فائدے ہو سکتے ہیں. ایک تو ہم ذہنی طور پہ بہت اسٹرانگ رہیں گے اور کامیاب رہیں گے. دوسرا فزیکل باڈی ہماری جو ہے وہ بہت ہی بہتر رہے گی اور ہم صحت مند زندگی گزاریں گے, اور اس میں اس عادت کا بہت اہم رول ہے. یہاں برائن کہتے ہیں کہ اگر ہمیں صحت اچھی رکھنی ہے اور اس کی عادت ہمیں اپنانی ہے تو 3 چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے, اور وہ 3 وائٹ چیزیں ہیں, چینی ہے, نمک ہے اور آٹا کی بات کرتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں ہماری صحت کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فاسٹ فوڈ سے بچنا ہوگا, کیونکہ فاسٹ فوڈ میں زیادہ مقدار میں چینی اور نمک کا استعمال کیا جاتا ہے, جو کہ ہماری باڈی کے لیے بہت خطرناک ہے اور دماغ کے لیے بھی. سفید آٹے سے بنیادی طور پہ اس کو میدا سمجھ لیجئے کہ اس سے کیک, پیسٹریاں, اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں جو کہ بہت خطرناک ہے. اور اچھا جو ہے آٹا وہ بیسیکلی جو خالص گندم کا آٹا ہے وہ ایک اچھا آٹا ہے, اس کے استعمال میں کوئی پرابلم نہیں ہے. چیپٹر نمبر 10 میں کریکٹر اور لیڈرشپ کی عادتوں کے بارے میں برائن ٹریسی نے بتایا ہے. کریکٹر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری عادت ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کریں بلکہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیلپ کریں. تو اس سے ہمارا کریکٹر جو ہے نا لوگوں کی نظر میں بہت اچھا پینٹ ہوگا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں اپنے کریکٹر پہ توجہ دینی چاہیے کہ لوگ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بارے میں اچھا سمجھیں یا اچھا خیال کریں, ہمارے عدم موجودگی میں اچھا گمان کریں کہ اچھا انسان ہے, اچھے کردار کا انسان ہے. اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی جو عادت ہے وہ بہت اہم عادت ہے. اس سے ہمیں لوگوں کی بایوگرافی پڑھ کے پتہ لگتا ہے لوگوں نے کس طرح ترقی کی, اچھی چیزوں کو ہم پڑھ سکتے ہیں جس سے ہم بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. ریڈنگ کی عادت جو ہے وہ بہت بڑی عادت ہے جو کہ ہمیں ہمارے کریکٹر میں بہت پازیٹیو تبدیلیاں لے کے آتی ہے, ہمیں لیڈرشپ صلاحیت پیدا کرتی ہے. برائن ٹریسی کی کتاب $1 ملین ہیبٹس کے اندر ہم نے سیکھا کہ بہت ساری عادتیں جو ہیں وہ ہمیں کس طرح سے ایک کامیاب انسان بنا سکتی ہیں, اور ان عادتوں کو اگر ہم جتنی جلدی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں, پریکٹس کرنا شروع کر دیں, اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں تو اتنی جلدی ہماری زندگی میں آ جائیں گی اور اتنی تیز ہماری ترقی کی جو رفتار ہے وہ ہو سکتی ہے. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1,000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1,000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے, اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1,000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.